السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج فیبری کی پہلی تاریخ ہے، جمعرات کی شام ہے یہاں ٹورانٹو کینیڈا میں، اور پاکستان میں جمعے کی صبح ہوگی۔ گزشتہ شام تک کی خبروں پہ ایک سرسری سی نظر دوڑاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور انہوں نے کچھ آزاد وزیر اعظم کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اس پہ بات کریں گے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کیا کچھ طے ہو گئے ہیں یا یہ صرف افواہیں ہیں، اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پھر بلاول صاحب نے ایک بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، دلچسپ انٹرویو ہے، اور وہ کون سے ایک تیر سے کون سے شکار کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر عمران کی سزاؤں کی وجہ سے کیا پی ٹی آئی کا ووٹر متحرک ہوگا یا مایوس ہوگا یا کچھ اور ہوگا، ایک تیسری شکل بھی ہوگی جس کی شاید ہمارے میڈیا میں ابھی ذکر نہیں کیا جا رہا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر آخر میں ٹائم بچا تو ہم سکھ فار جسٹس کے جو لیڈر ہیں گرپت وت سنگھ، ان کے حوالے سے امریکن گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم انڈیا کو جو ٹف ٹائم دیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لوگ اپنے الیکشن میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں پاکستان کا نہیں پتہ کہ پاکستان کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کا تو پتہ ہے، باہر کا نہیں انہیں پتہ۔ جی تو بات شروع کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر زمان صاحب نے کل ایک میٹنگ چیئر کی جس کا بہت انتظار تھا، اور افواہیں تھیں پاکستان بھر میں کہ شاید الیکشن ملتوی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو صورتحال بلوچستان میں اور کے پی کے میں، اور اسپیشلی کے پی کے میں باجوڑ کی ایجنسی میں، جو اب ایجنسی ایریا تو نہیں رہا، باجوڑ ہی کہنا چاہیے، باجوڑ کے ایریا میں وہاں پی ٹی آئی کے جو نوجوان ایک بہت ابھرتے ہوئے لیڈر تھے زیب ریحان، ان کے قتل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور بلوچستان سے بھی جس طرح پی ٹی آئی کے سبی میں ایک جو قافلہ جا رہا تھا، ان کی ریلی جا رہی تھی، اس پہ اٹیک ہوا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس پہ جلسے پہ اٹیک ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ سے ایسی خبریں آ رہی تھیں، تو ایک تاثر یہ تھا کہ شاید پاکستان بھر میں اگر الیکشن ملتوی نہ کیے جائے تو کم از کم بلوچستان یا کے پی کے میں شاید ہولڈ کر لیا جائیں فی الوقت۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں یہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی، تو انہیں لگا کہ یہ مشکل ہوگا، اور اب جیسا تیسا جو کچھ ہے، جتنا انتظام کر لیا گیا ہے الیکشن ریگنگ کا، اسی کے ساتھ 8 فروری کا ڈول ڈال دیا جائے اور دیکھا جائے کہ پبلک کیا کرتی ہے۔ اب بال ایک دفعہ پھر پبلک کی کورٹ میں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ حالات خراب ہیں۔ سیکرٹری انٹیریئر نے اپنی بریفنگ دی، تمام ایجنسیز کے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنی بریفنگ دی۔ تمام رپورٹس کو دیکھنے کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ نہیں، الیکشن ہوں گے۔ وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے بھی کیا، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے بھی کیا، لیکن ایک اور انہوں نے دلچسپ بات کی سکندر سلطان راجہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد میں اگر امیدوار زیادہ جیت گئے تو وہ اپنا آزاد وزیر اعظم بھی الیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قانونی طور پر یہ کہا ہے، لیکن بیسیکلی اس میں ایک اشارہ بھی ہے، پنہا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو سارے انڈیپینڈنٹ اکٹھے کر کے دیے جائیں گے، یا جہانگیر ترین صاحب کو اکٹھے کر کے دیے جائیں گے، یا آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کے لیے سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیکن ایک تاثر یہ انڈیکیشن آج دے دی گئی ہے کہ اگر آزاد بہت زیادہ تعداد میں ہوئے، جس طرح کے توقعات ہیں، جس طرح کے چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار سارے ہی آزاد لڑ رہے ہیں، اور آزاد الیکشن لڑنے اور جیتنے کے ان کے اناؤنسمنٹ ہو جانے کے بعد پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو وہ پورے پیریڈ کے دوران پھر آزاد ہی رہیں گے اور آزادی کنسیڈر کیے جائیں گے۔ لیکن اگر آزاد اپنا کوئی وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں یا جو اس وقت سارے منصوبہ ساز ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ شاید پلان اے بی سی ڈی سارے فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اور پھر عمران خان کو سزائیں دینے کے باوجود جو لوگ عمران خان کے پیچھے سے نہیں ہٹ رہے، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیت جائیں گے، تو پھر ان آزاد میں سے ہی کوئی بندہ سامنے لایا جائے گا جو شاید اس وقت مقتدر حلقوں کے قریب ہوگا، یا ان کی ہاں میں ہاں ملا لے گا۔ بظاہر تو نہیں ملا سکے گا، درپردہ میں ہاں ملا لے، تو پھر اسے وزیر اعظم پاکستان بنانے کی راہ ہموار کی جائے گی۔ یہ ایک نیا پلان دے دیا ہے انہوں نے، اس پہ کام کرنے والے شاید پہلے کر چکے ہوں گے۔ انڈیکیشن آج چیف الیکشن کمشنر صاحب نے دے دی ہے کہ کل تک اگر اس طرح کی کوئی صورت بنی تو وہ کہیں گے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے تو یہ راستہ پہلے بتا دیا تھا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم کسی جگہ کسی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ آپ نے جتنی رکاوٹیں ڈالنی تھی ڈال لی ہیں، اب اور کتنی رکاوٹیں آپ ڈالیں گے؟
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के अलावा एक और इलेक्शन के हवाले से एक सिचुएशन बात जो है वो नोट करने वाली है, वो अपने साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। अब पता नहीं वो किससे मांग रहे हैं, चाहिए होनी चाहिए कहते तो ठीक है, वो किसी के लिए भी कह सकते थे, लेकिन वो अपने लिए मांग रहे हैं। और ये बात मियां नवाज शरीफ साहब को भी पता चल चुकी है कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को ही लेके दी जा रही है। मुझे तो सिर्फ वोट इकट्ठे करने के लिए लंदन से बुलवाया गया था, मुझे शायद वापसी का टिकट कटवाना पड़े और मुझे वापस जाना पड़े। मियां साहब इसीलिए अब तक की कैंपेन में बुझे से हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि बात अगर बन रही है तो वो मेरे भाई की बन रही है, वज़ीर-ए-आज़म शायद वो बने दूसरी बार, और अगर बहुत रियायत की गई मेरे साथ तो शायद पंजाब में अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनने की पोजीशन हो गई तो शायद उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी टीम पंजाब में लॉन्च की है मरियम नवाज़ ने, और पंजाब से ही वो पीटीआई का कला कमा करना चाहते हैं मुख्तदर हल्के। तो शायद पंजाब में मरियम नवाज़ और मरकज़ में शहबाज शरीफ, ये मुस्लिम लीग नून वालों को ये बात कहीं कहीं से समझ आना शुरू हो गई है। लेकिन इस सारी बात का इन्हिसार इस बात पे है कि 8 फरवरी को वो जीतें, तो अगर ना जीत सके, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त तक की सर्विस के मुताबिक तो वो नहीं जीत रहे, लेकिन प्लानिंग तो उनकी है, अपने मुख्तलिफ उनके मंसूबे हैं। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब को ये ख़तरा अभी तक मौजूद है, उनके सामने नज़र आ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह आज मांग लिया है कि अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए, तो शहबाज शरीफ साहब शायद अक्सरियत वाली हुकूमत चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी, ही इज़ नॉट कमिंग स्लो, वो भी कोई आहिस्ता नहीं आ रहे। उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया और बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जी अगर हुकूमत मिली तो कोई सियासी कैदी जेल में ना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये अपनी स्टेटमेंट जो दे रहे थे, ये बेसिकली PTI के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे रहे हैं कि अगर मेरी हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, तो कोई सियासी कैदी, मतलब है एक भी सियासी कैदी जेल में नहीं रहेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि आपका लीडर इमरान खान, जो एक सियासी कैदी है, सारी दुनिया को मालूम है, वो फिर बाहर होगा, उसकी ज़मानतें भी हो जाएंगी, उसके केसेस भी दोबारा नज़रसानी की अपीलें भी चलेंगी, केसेस दोबारा चलेंगे, फिर मामलात कुछ हुए तो केसेस ख़त्म भी हो जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम वो जेल में नहीं रहेगा। वो PTI के वर्कर्स को, PTI के वोटर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि मुझे इलेक्ट करें। उनके ख्याल में PTI के तो चांसेस नहीं हैं, अगर मुझे ना इलेक्ट किया तो मुस्लिम लीग नून आ जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून आपको ऐसी कोई रायत नहीं दे रही। मैं रायत दे रहा हूँ पीपल्स पार्टी के तौर पर कि अगर मैं आ गया तो कोई सियासी कैदी नहीं रहेगा, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि पुरानी सियासत करने वाली पार्टियां हैं PTI और नून लीग, और मैं अगर मुझे इन दोनों में से किसी को चुनना पड़ा तो मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा। वो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि ये ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मैं यंग जनरेशन और न्यू जनरेशन और नई सोच मेरी है। जिस तरह के उनके इंतखाबी मंशूर पे भी उन्होंने स्लोगन दिया है, चुनो नई सोच को, उसी तनाजर में वो यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ कि नई सोच मेरे पास है। अगर आप PTI या नून लीग की तरफ जाएंगे तो वो ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो हमारा फ्यूचर जिसमें नहीं है। ये बात उन्होंने इससे पहले अपने वालिद साहब को भी बावर कराने की कोशिश की थी, लेकिन वालिद साहब शायद अभी तक बात समझ नहीं रहे, या वो ये समझते हैं कि ये बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं हो चुका, इसे मैं 100% इसके अपने उस पर रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता, मुझे इसके सर पे रहना पड़ेगा, मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, तब ये कहीं जाके कामयाब होगा। ये जरदारी साहब की सोच है। अब बात करते हैं कि PTI के साथ क्या कोई मामला तय हो गए हैं। ये एक बहस चल रही है कि PTI के साथ शायद मामला तय हो गए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी केसेस निपटा दिए गए हैं, सजा दिलवा दी गई है और बता दिया गया है कि खान साहब आप तो नहीं हैं, हाँ अगर आप नहीं हैं तो फिर हम आपकी पार्टी के बारे में सोच सकते हैं। हत्ता कि ये जो अफवाहें फैलाने वाले हैं, उन्होंने ये भी कहा कि बनी गाला बुशरा बेगम को कल रात को सब जेल करार दे के बुशरा बेगम को बनी गाला भेजा गया, अडयाला जेल नहीं रखा गया, तो ये भी एक डील का नतीजा थी। हालांकि ये डील का नतीजा नहीं हो सकती, सिर्फ वहाँ उस वक्त तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, फैसला तहरीरी तौर पर नहीं आया था, इसलिए अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट उन्हें इंटरटेन नहीं कर सकते थे। लेकिन वो बुशरा बेगम को हाथ से जाने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद आके अपने आप को पेश कर दिया था, तो उन्हें कहीं ना कहीं रखना था और उसके बाद उन्हें वहाँ ले जाया गया। और अब इमरान खान को ये भी थोड़ी सी अजियत देनी थी कि पता नहीं कहाँ ले गए हैं बुशरा बेगम को, तो वो पता नहीं वाली अजियत थी, या फिर यहाँ वहाँ वाकई, क्योंकि मुराद सईद के मुताबिक, मुराद सईद ने एक ट्वीट किया है शायद, मुराद सईद ने कहा है कि इमरान खान को ऑप्शंस दी गई हैं कि आप 10 साल तक
پالیٹکس نہیں کریں گے پارٹی کے معاملات میں، آپ بنی گالا رہ سکیں گے، پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ کی پارٹی کا کوئی وزیر اعظم ہوگا لیکن آپ اسے نامزد کریں گے، لوگوں کو آپ یہ بتائیں گے کہ میرا نامزد کردہ یہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے لیکن وہ ہمارا ہوگا، ہم 3 نام دیں گے، ان میں سے ایک نام آپ فائنل کریں گے لیکن اناؤنس آپ کریں گے، بندہ ہمارا ہوگا۔ یہ مراد سعید صاحب کے نام کے حوالے سے یہ چل رہی ہے بات کہ یہ بشرا بیگم کے ذریعے عمران خان کو یہ ڈیل پہنچائی گئی ہے۔ اب ڈیل اگر تو یہ جلدی جلدی کیسز ختم کر رہے ہیں، سب جیل قرار دی جا رہی ہے، عمران خان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ آپ تو اگلے پرائم منسٹر نہیں ہیں، جس طرح اس بات پہ انہیں قائل کر لیا گیا کہ آپ اگلے چیئرمین پارٹی نہیں ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان اگلے چیئرمین ہیں پارٹی کے، اتنی بات تو عمران خان مان گئے نا۔ اور اب عمران خان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کس طرح جو سلوک ہو رہا ہے، پے در پے کیسز میں سزا دی جا رہی ہے، سائفر میں دے دی گئی 10 سال کی، توشہ خانہ میں 14 سال کی دے دی گئی، تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس میں 22 دن کے اندر کیس کمپلیٹ ہو گیا، آج تک نیب کی تاریخ میں اتنا جلدی کسی کیس پہ فیصلہ نہیں ہوا، 22 دن میں ہو گیا۔ اب القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے اس پہ بھی فیصلہ آنے والا ہے اور عدت والے کیس پہ بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ یہ ساری سزائیں جتنی بھی ہو جائیں گی شروع تو اکٹھی ہو جائیں گی لیکن بیسیکلی عمران خان کو یہ ثابت کرنا مقصود ہے ان کے مخالفین کا کہ وہ خانگی معاملات میں بھی ڈیفالٹر ہے، اس نے غلط کام کیا، وہ مالی معاملات میں بھی ڈیفالٹر ہے، اس نے القادر ٹرسٹ میں وہاں فیور لی، وہ قومی معاملات میں بھی وہ ڈیفالٹر ہے کہ اس نے سائفر کیس میں پاکستان کو ایٹ رسک، اپنے ملک کو، ریاست کو، قوم کو ایک ایسے نہج پہ پہنچا دیا جہاں ہمارے لیے خطرات پیدا ہو گئے اور ہماری بیرونی دنیا سے تعلقات خراب ہو گئے، یہ بھی وہ باور کرانا چاہتے ہیں۔ اور توشہ خانہ میں بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ پیسے کا بھوکا ہے اور اس نے یہ کیا۔ یہ سارے الزامات اس پہ لگانا چاہتے ہیں اسے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، لیکن کیا پبلک اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب تک کی اطلاعات اور اب تک کی رپورٹس اور اب تک کی فیلنگز یہ ہیں کہ پبلک نہیں مان رہی اس بات کو۔ اب بی بی سی نے یہ بات چھیڑی ہے کہ کیا عمران خان کو سزائیں دینے کے بعد کیا اس کا ووٹر مایوس ہوگا یا متحرک ہو جائے گا، فعال ہو جائے گا؟ میرے خیال میں مایوس بھی نہیں ہوگا، متحرک بھی نہیں ہوگا، ریونج فل ہو جائے گا، وہ انتقام پہ اتر آئے گا۔ اور اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے ان فیصلہ سازوں کو، وہ بہت پرانی، جس طرح بلاول کہتے ہیں 80s اینڈ 90s کی پالیٹکس، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدر حلقے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، اپنا ٹنٹڈ گلاسز والی کاروں میں بیٹھ کے آئی ایس آئی کے جو اسلام آباد میں سلیپنگ سیل ہیں وہاں جا کے میٹنگز کرتے ہیں اور پلان اور منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اٹس اسٹل دے آر ان 80s اینڈ 90s ایرا، ابھی اس ڈیکیڈ میں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، 2024 ہے اور آج کی یوتھ کے حالات یہ ہیں۔ کل میری پاکستان میں ایک سینئر جرنلسٹ، اسلام آباد کے ایک جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی، میں نام نہیں بتاؤں گا، ہر بندے کا پردہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرا بیٹا جو ابھی 18 سال کا ہوا ہے، یونیورسٹی اس نے جانا ہی شروع کیا ہے، تو بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس سے مذاق میں پوچھ لیا کہ ہاں بیٹا کیا خیال ہے، ووٹ آ گئے ہیں، ووٹ کسے دینا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں ہمارے پورے خاندان میں ہم باپ دادا سے پیپلز پارٹی کے فالوور ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے اور میں بے نظیر کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور بلاول کو اپنا بھانجا کہتا ہوں۔ تو میں نے اسے مذاق میں کیا ووٹ بھانجے کو دینا ہے یا ماموں کو دینا ہے؟ ماموں اس لیے کہ وہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے، اس کے ماموں جو بچے کے ماموں ہیں وہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے مذاق میں پوچھا کہ ووٹ بھانجے کو دینا ہے یا ماموں کو دینا ہے؟ تو بیٹے نے آگے سے کہا کہ ہم اب جو ہے ووٹ کون سا ماموں کون سا بھانجا، میں کسی ماموں کو نہیں جانتا، میں کسی بھانجے کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ تم 2018 کے الیکشن میں تو تم اپنے ماموں کے ساتھ جھنڈے اٹھا کے پھر رہے تھے۔ بیٹے نے کہا اس وقت میں چھوٹا تھا، اب ہمیں شعور آ گیا ہے، میں کس کو ووٹ دوں گا اور کس کو مجھے دینا چاہیے، اٹس گوئنگ ٹو بی مائی ڈیسیژن ناٹ یورس، آپ نے جس کو دینا ہے دے لیں۔ وہ کہتے ہیں یہ میں نے بات سنی، میں خاموش ہو گیا کہ یہ 18 سال کا بچہ ابھی یونیورسٹی سے جانا شروع کیا ہے، تو اس کی یہ سوچ ہے۔ بچہ ادھر اور کسی کام میں لگ گیا، تھوڑی دیر بعد میری وائف آ گئی، کہتے ہیں وہ بیٹھی تو کہتی ہے ہاں ووٹ آ گئے ہیں، کس کو ووٹ دینا ہے؟ تو میں کہتا ہے ابھی جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا تو بیٹا اوپر سے آ گیا اور کہتا ہے ماما اٹس یور ووٹ، ووٹ ہر بندے کی اپنی انڈیویجول ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ کو پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، آپ کی پورے ملک کی پالیٹکس پہ نظر ہے، نہیں تو 2-4 دن اخبار پڑھ لیں، ریڈیو ٹی وی آپ سارا دن دیکھتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اٹس یور چوائس، آپ کا ووٹ ہے، آپ جہاں مرضی ہے دیں۔ یہ کہہ کے وہ بچہ چلا گیا،
کہتا ہے مجھے اور میری بیگم کو اس 18 سال کے بچے نے بالکل خاموش کر دیا، اور ہم نے پھر بھی بات آئی گئی ہوگی، صبح بچہ اٹھا، یونیورسٹی جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو 2 پیپر پکڑائے اور اس پہ انگلش میں ایک پورا آرٹیکل لکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ رات کو میں سن رہا تھا، بابا کہہ رہے تھے یہ بچے ہیں، بچوں کو کیا پتا. یہ آرٹیکل میں نے لکھا ہے ملک کی اس وقت موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں. یہ آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا اور بابا کو بھی پڑھا لیجئے گا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم بچے نہیں ہیں، ہمیں ملک کی جو اس وقت ملک میں پالیٹکس چل رہی ہے اس کا سب پتہ ہے. یہ حالات ہیں ایک ایک گھر کے. اس لیے وہ بات تو نہیں بن سکتی جو یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے پرانے سیاستدان. اب عمران خان نے ذہنی طور پر پاکستان بھر کی یوتھ کو، اسپیشلی خواتین کو اور ہمارے ابھرتے ہوئے جو یوتھ ہے ان کو اپنے ذہنی طور پر اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اب عمران خان باہر رہے اندر رہے، اسے ایک کیس میں سزا دیں، 2 میں دیں، 3 میں دیں، 4 میں دیں، جو اس نے فیڈ کر دیا ہے ہماری یوتھ کی دماغوں میں. ایک دفعہ تو وہ 8 فروری کو الیکشن میں اپنے آپ کو پروو کریں گے اور وہ ووٹ اپنی مرضی کا ہی ڈالیں گے. ہاں، ووٹ آگے اس کی کاؤنٹنگ کس طرح ہوتی ہے، ووٹ فارم 45 کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، RTS ہمارا جو نیا ایک الیکٹورل مینجمنٹ سسٹم، الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS نیا انٹروڈیوس کرایا ہے RTS کی جگہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پہ میں الگ ایک ویلاگ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کافی سٹوریز آ چکی ہیں کہ کیا وہاں کیا سرکس چل رہا ہے، اس پہ بات کریں گے. تو کیا وہ EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم چلے گا نہیں چلے گا، رزلٹ کیا آئیں گے، یہ بات کی بات ہے. لیکن 8 فروری کو ایک دفعہ پاکستان بھر کے عوام لگ رہا ہے، جس طرح نظر آ رہا ہے، اکثریت میں جائیں گے پولنگ بوتھ پہ اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اب بات کرتے ہیں کہ وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ گرپت ونت سنگھ جو سکھ فار جسٹس کے لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے امریکہ میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے. گرپت ونت سنگھ پنو سکھ فار جسٹس کے ایک لیڈر ہیں. انڈیا سے پنجاب یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت سے وہ سکھ ایکٹیویزم میں ایکٹیو ہو گئے تھے. بعد ازاں وہ امریکہ آ گئے. امریکہ میں آ کے انہوں نے بزنس اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری، لا کی ڈگری وہ پنجاب یونیورسٹی انڈیا سے لے کے آئے ہوئے تھے. یہاں آ کے انہوں نے 2007 میں سکھ فار جسٹس تنظیم بنائی اور بعد ازاں 2014 میں اسے آفیشلی ریکگنائز بھی کر لیا گیا. انڈیا نے اس پہ بین کر دیا. پھر وہ اس وقت وہ خالصتان ریفرینڈم کرا رہے ہیں پوری دنیا میں. کچھ عرصہ پہلے یہاں کینیڈا میں بھی کرا کے گئے تھے. میری ملاقات ان سے یہاں کینیڈا میں ہوئی، انتہائی ایکٹیو ہیں. اس سے پہلے 2013 میں یونائٹڈ نیشن میں میری ان سے ملاقات ہوئی جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور میں ان کے ساتھ کوریج کے لیے وہاں گیا تھا. وہاں اس وقت بھی وہ ایکٹیو تھے. گرپت ونت سنگھ پنو اس وقت میرے خیال میں بخشیش سنگھ جو خالصتان کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، ڈاکٹر بخشیش سنگھ اور گرپت ونت سنگھ پنو، یہ 2 مین لیڈر ہیں خالصتان تحریک کے اور یہ پوری دنیا میں ریفرینڈم کرا رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے ایک سازش پکڑی ہے گرپت ونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش. ہوا یہ کہ ایک امریکن بھارتی نژاد شہری نے جو انڈین آفیشلز کے ساتھ رابطے میں تھا، اس نے ایک ہٹ مین کو ہائر کیا. اور چیک ریپبلک کی بات ہے کہ چیک ریپبلک میں اس نے ایک ہٹ مین سے میٹنگ رکھی اور وہاں اسے ہائر کیا اور کہا کہ میں تمہیں $1,00,000 US دوں گا، تم نے امریکہ میں جا کے گرپت ونت سنگھ پنو کو قتل کرنا ہے. یہ ڈیل جب ساری ہو گئی تو انہیں پتہ چلا، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی سمارٹ تو بہت بنتی ہے، لیکن انہیں پتہ چلا کہ جس ہٹ مین کو وہ $1,00,000 دے رہے تھے وہ بیسیکلی FBI کا انڈر کور تھا. وہاں سے بات نکلی اور اب امریکہ میں اس پہ شور مچا اور پھر امریکن گورنمنٹ میں کانگریس مینوں نے 5 کانگریس مین جو انڈین نژاد ہیں وہ فرنٹ پہ تھے اور انہوں نے جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے انہیں کہا ہے کہ آپ صرف اسرائیل کی طرف ٹلٹڈ نہیں ہیں، آپ انڈیا کی طرف بھی ٹلٹڈ ہیں، تو پلیز آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ پھر سٹینڈ لیا گیا اور اب انڈیا کو باور کرایا گیا ہے کہ یہ ہٹ مین والی سٹوری سامنے آنے سے کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے آپ کے ساتھ جو ڈیل کی گئی تھی $3 ارب کی، یہاں سے ڈرون انہوں نے خریدنے تھے انڈیا نے، وہ ڈیل ہولڈ کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جب تک وہ بندہ ہمارے حوالے نہیں کریں گے جو وہاں ہٹ مین کو خرید رہا تھا، جو اس وقت چیک ریپبلک میں ہے اور امریکہ اسے یہاں لانا چاہتا ہے اور اس پہ کے خلاف کیس چلانا چاہتا ہے اور انڈیا کو یہ باور بھی کرانا چاہتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والا ہر اس کا شہری، چاہے وہ انڈین نژاد ہے چاہے وہ کسی اور ملک سے اس کا تعلق ہے، جب اس کے پاس بلو پاسپورٹ ہے امریکہ کا تو وہ ہماری ذمہ داری اس کی حفاظت کرنا، اور آپ ہماری سوائل پہ آ کے یہ کام نہیں کر سکتے جو کچھ عرصہ پہلے آپ نے ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں آ کے قتل کیا اور پھر جسٹن ٹروڈو نے اس پہ ریئیکٹ کیا اور پھر
انڈین پرائم منسٹر مودی جسٹن ٹروڈو سے ناراض ہو گئے اور پھر جو سلوک انہوں نے جسٹن ٹروڈو کے ساتھ رکھا، جوابی طور پر جسٹن ٹروڈو نے جو سختیاں کی انڈین ویزا آفیسز کے حوالے سے اور ویزا پالیسی کے حوالے سے، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو اب انڈیا کو پہلے کینیڈا سے ٹف ٹائم ملا تھا، اب امریکہ سے بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے وہاں $8 ارب کے ڈرون خریدنے تھے، جن میں سے 15 ڈرون جنہیں سی گارڈین ڈرون کہتے ہیں، وہ 15 انڈین نیوی کو ملنے تھے اور 8 انڈین ایئر فورس کو اور 8 انڈین آرمی کو ملنے تھے، جنہیں اسکائی گارڈین ڈرون کہتے ہیں۔ یہ سارے ڈرونز کی ڈیل رک گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ امریکہ نے انڈیا کو باور کرایا ہے کہ آپ پوری دنیا میں دنراتے پھرتے ہیں، آپ نے پاکستان میں جا کے لوگ مارے ہیں خالستان تحریک سے وابستہ لوگ، آپ نے کینیڈا میں جا کے مارے ہیں لوگ جو خالستان تحریک سے وابستہ تھے، آپ نے یو کے میں جا کے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جو خالستان تحریک سے وابستہ تھے، لیکن دس از امریکہ، یہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ خدا حافظ۔